بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي عبد اتهام السيد البهي والسراج المضيء كوكب الدهري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، یہ بات اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام رہا ہو کے واپس آ گئے. عزیز مصر نے کہا کیا یوسف بس مجھ سے ایسے کہیں کہ غلط فہمی ہو گئی، تو بے گناہ تھا، تو بے گناہ تھا، میں اب تیری دلجوئی کرتا ہوں اور تجھے اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں، اپنا قرب دینا چاہتا ہوں. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یوسف پڑھنا. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر حاکم بنا دے، کنٹرول دے دے. میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں. انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں. میں ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ خزانے کہاں کہاں ہیں. تو یہ تو کہا تھا عزیز مصر سے اس نے یوسف علیہ السلام، مجھے زمین کے خزانوں پر حاکم بنا دو، نگران بنا دو. اور میرے زمانے کا اور آپ کے زمانے کا امام وہ ہے سرکار امام زمانہ علیہ السلام، کہ جو تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں پر اللہ کی طرف سے نگران ہے اور حاکم ہے. کیونکہ سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور تمام آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے. تو یوسف علیہ السلام کو نگران اور حاکم بنایا عزیز مصر نے، اور امام زمانہ سرکار کو اللہ نے تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا نگران بنایا. مالک اللہ ہے، نگران اور حاکم بنایا اس کو امام زمانہ علیہ السلام. اور پھر دیکھیں کہ اقتدار دیکھیں یوسف علیہ السلام کا. 11 بھائی آئے غلہ لینے، اور بھیج کون رہا ہے؟ اپنے دور کی حجت خدا
رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، وہ تو بھیج رہے ہیں نا، انہیں تو پتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، نبی ہے، یوسف ہے، زندہ ہے، موجود ہے. اس کو ایک خط بھی لکھا تھا، وہ بڑا طویل خط بھی ہے. تو سوالی بنا کے بھیج رہے ہیں. کس کی طرف؟ یعقوب نبی ہو کے اپنے بیٹے یوسف کی طرف اپنے بیٹوں کو سوالی بنا کے انہوں نے جا کے کہا کیا ہے؟ پڑھنا سورہ یوسف. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل. کہ اے عزیز مصر، اے عزیز، اے غالب، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکالیف نے چھو لیا ہے اور ہمیں بہت زیادہ تکالیف ہوئی. ہمارے پاس اور کچھ نہیں، حقیر سی پونجی لائے ہیں، حقیر سی رقم لائے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا. اس سے اگلی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لینے آئے ہیں، روزی لینے آئے ہیں، غلہ لینے اور روزی لینے آئے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. بھیج کون رہا ہے؟ یہ سوچنا ضرور. بھیج کون رہا ہے؟ وقت کی حجت یعقوب علیہ السلام. قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، نبی ہے، رسول ہے، اس کی طرف بھیج رہے ہیں. بھیج کس کے لیے ہیں؟ بیٹوں کو، 11 بیٹوں کو سوالی بنا کر. کس لیے؟ روزی مانگنے، رزق مانگنے. قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ نے بتایا امام زمانہ علیہ السلام نے. تو ہم بھی بات یہ نہیں کہتے کہ ڈائریکٹ نہ، وسیلے سے مانگتے ہیں نا. اللہ سے وسیلہ دیتے ہیں نا، وسیلے سے مانگتے ہیں ان ہستیوں سے. یہ نہیں کہتے کہ یہی ہے سب کچھ نا، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. تو ہم مانگتے ہیں ان سے تو وسیلے سے مانگتے ہیں. صلوات اللہ. تو ایک توسل ہے، بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، علامہ ہلی کے بھی استاد اور ان کے والد محترم کے بھی استاد سید رضی الدین علی ابن جعفر ابن طاووس. بہت بڑا نام ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ علامہ ہلی کے بھی استاد. علامہ ہلی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. ہمارے مذہب امامیہ میں جس کو علامہ کہا گیا ہے وہ علامہ ہلی ہے، ہر کسی کو نہیں کہا گیا. تو علامہ ہلی کا بھی استاد، اس کے والد محترم کا بھی استاد. تو ظاہر کتنی بڑی ہستی ہوگی، عالم ربانی. اور وہ ایسا عالم ربانی کہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام سے سرداب مطہر میں ہر شب جمعہ، سرداب مطہر میں جو زائرین دیکھ کے آئے نہیں پتہ ہے، سرداب مطہر میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام سے درس لیا کرتے تھے. درس عرفان یہ ہر بندے کا کام ہے. تو وہ بندہ لکھ رہا ہے، ٹائم تھوڑا میں تک اپنی بات مکمل کر سکوں. تو وہ بندہ لکھ رہا ہے اتقرب الیک، میں تجھ سے قرب چاہتا ہوں اس ذریعے بے حفیظ العلیم. دیکھو حفیظ اور علیم اللہ کے نام ہے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں. اور یہاں عالم ربانی سید رضی الدین علی ابن طاووس وہ لکھ رہا ہے توسل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. تو کہتا ہے کہ میں تقرب چاہتا ہوں، قرب چاہتا ہوں اے اللہ تجھ سے. کس کے ذریعے؟ کس کے واسطے؟ کس کے وسیلے سے؟ بے حفیظ العلیم الذی جعلتہ علی خزائن الارض. اس حفیظ اور علیم امام کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے جس کو تو نے
تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا حاکم اور مالک بنایا اور نگران بنایا، اور نگران بنایا تمام آسمانوں اور زمین کا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ الذی ملکتہ، جس کو تو نے مالک بنایا، کس کا؟ ایک نظام ہے البسط اور دوسرا قبض۔ بسط کیا ہوتا ہے؟ کسی کی روزی بڑھا دینا، کسی کی کم کر دینا، یہ قبض ہے۔ بسط بڑھا دینا، قبض کر دینا، کم کر دینا، گھٹا دینا۔ بظاہر تو یہ فرشتے کام کر رہے ہیں نا، تو یہ فرشتے ان ہستیوں کے نوکر ہیں۔ ہاں اس سے کچھ نہیں ہے۔ جس کے ذمہ جو کام ہے، مثلا کام ہے اس کا قابض ارواح ملک الموت، تو ہیں تو فرشتے نا، تو فرشتے تو ان کے نوکر ہیں۔ اور پھر جبریل ہے، وہ بھی ان کا نوکر ہے۔ عزرائیل ہے، ان کا نوکر۔ دردائیل ہے، میکائیل ہے، یہ سارے فرشتے جو کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجے ہیں ان کے لیے کہ ان کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ تو وہ لکھ رہا تقرب الیک بحفیظ العلیم الذی جعلته علی خزائن الارض، کہ جس کو تو نے بنایا ہے زمین کے خزانوں پر، وہ نگران ہے۔ مالک اللہ ہے، میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، مالک اللہ ہے، نگران بنایا ہے امام زمانہ سرکار کو۔ تو وہ تقرب ہے، میں تقرب چاہتا ہوں۔ اتقرب الیک بحفیظ العلیم الذی جعلته علی خزائن الارض۔ اور آگے فرمایا کہ وہ امام کہ جس کے ذریعے سے، جس کو تو نے مالک بنایا، میں اس کا قرب چاہتا ہوں، اس کے وسیلے سے جس کے نظام بسط اور قبض کا۔ اور وہ امام آئے گا کہاں سے؟ فرمائے گا وہ الذی یظہر فی بیت اللہ ذی الاستار، کہ جو اللہ کے گھر سے پردوں میں ظاہر ہوگا۔ تو ظاہر کہاں سے ہوگا؟ کعبہ سے۔ دیکھو ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں، یہ میں نے اگلے دن بھی بات کی تھی، کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اگر ہم سجدے میں سر رکھیں اور قیامت تک نہ اٹھائیں تو یہ شکر کم ہے۔ ہمیں پہلا امام ملا کعبہ سے، دوسرا آخری ملا وہ بھی کعبہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، پہلا امام کعبے کے اندر سے اور دوسرا آخری امام کعبے کی چھت سے۔ اور وہ جب کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کے لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جی یہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھے نا تو لمس محسوس ہوتا ہے بندے کو، اور اس کے جسم میں اثرات آتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام اپنے جو 313 ہوں گے ان کے لیے ایسے ہاتھ بلند کرے گا، گویا ان کے سروں پر ہاتھ رکھے گا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کأنہم زبر الحدید، گویا کہ وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت جسم ہو جائیں گے، بہت زیادہ شجاع بہادر ہو جائیں گے، اور علوم کے سمندر ان کے اندر موجود ہو جائیں گے۔ یہ امام زمانہ سرکار کہ کیا ہیں؟ صحابی ہوں گے، رعایا ہوں گے، لشکری ہوں گے، اور انہی میں ایک وہ بھی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کا وصی کہا گیا، یوشع بن نون۔ وہ ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ سورج کو پلٹایا تھا۔ وہ کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک سپاہی ہے۔ تو امام زمانہ کی کیا شان ہوگی جس کا سپاہی ایسا ہو؟ اور وہ یوشع بن نون
اور کیا 27 بندوں کو یہ پڑھ لینا تفسیر عیاشی میں، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، تفسیر عیاشی میں لکھا صاحب تفسیر عیاشی نے کہ ستظہرو استخرجا وہ نکالے گا کون؟ امام زمانہ علیہ السلام من ظہر الکعبہ، کعبہ کی پشت سے کتنے بندے؟ 25 رجلا، 25 بندے، بلکہ کچھ نے 27 بھی لکھا۔ تو ان میں 15 بندے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، 16واں یہی یوشع بن نون وسیع موسیٰ، اور ایک وہ ہوگا جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں۔ اور پڑھنا قرآن 24ویں پارے کی جو سورت ہے اس کا نام بھی مومن ہے، مومن آل فرعون اسی کے نام پر ہے، کیونکہ تاریخ میں 2 ہی ہستیاں ہیں۔ سب سے بڑی ہستی تو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور پھر اس کے بارے میں حزقیل، جناب حزقیل مومن آل فرعون، جو کہ وزیر اعظم تھا فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر خفیہ ایمان رکھتا تھا۔ تو ایک دن پتہ چلا فرعون کو، تو اس نے کہا کہ شکایت کی کہ یہ تجھ پر ایمان نہیں رکھتا، یہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو بہت بڑی تعداد لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اونچی جگہ پہ ایک تخت لگایا گیا، اوپر فرعون بیٹھا ہے، نیچے رعایا ہے، پوچھتے ہیں کہ تمہیں پانی کون دیتا ہے؟ کہا فرعون۔ روزی کون دیتا ہے؟ فرعون۔ کھانا کون دیتا ہے؟ فرعون۔ یہ دریا کس نے جاری کیے؟ فرعون۔ یہ سب کچھ آیات ہیں، میں جو آپ کو جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ فرعون 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 کہتے گئے۔ تو اب پوچھا گیا حزقیل سے کہ اے حزقیل تو بتا۔ اس نے کہا تو ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، میرا بھی وہی ہے، ان کا خالق مالک رازق نہیں ہے، میں اسے بیزار ہوں۔ حالانکہ یہی تو صحیح تو کہہ رہا تھا نا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے خدا پر ایمان رکھتا تھا، صحیح کہہ رہا تھا۔ تو فرعون نے کہا دیکھا شکایت کی، غلط بات کی، جھوٹ بولے، تو جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو مرا دیا، یہاں تو بچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پتہ چلا فرعون، تو فرعون نے اس کو، اس کے بیوی بچوں سمیت گھر کو آگ لگا دی اور جلا دیا۔ اور تب پتہ چل رہا ہے جناب آسیہ کو، اس نے بھی ایمان چھپایا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر خفیہ ایمان رکھتی تھی، تو اس کا بھی اس دن پتہ چلا، جس نے پوچھا فرعون یہ کیا کیا تو نے؟ حزقیل کو اس کے خاندان بیوی بچوں سمیت آگ میں جلا دیا، یہ کیا کیا؟ دیکھیے وہ موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، کیوں؟ وجہ یہی ہے، صاف ظاہر ہے موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، اس لیے میں نے کیا۔ اچھا ایسا کیا، اس وجہ سے کہا پھر میں بھی ایمان رکھتی ہوں، میں بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اسی وقت کیا کیا کہ تختے پر لٹا دیا، بہت بڑا تختہ منگوایا، اس پر لٹا کے ایسے ہاتھ اور پاؤں لمبے کر کے ان کے ہتھیلیوں اور تلیوں میں کیل چبھوائے، زندہ کیل چبھوائے۔ پڑھنا سورہ فاجر 30ویں پارے میں۔ فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا، اسی دن سے میخوں والا فرعون، تو اس دن سے فرعون میخوں والا مشہور ہے۔ اور جناب آسیہ نے اسی وقت دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت۔ یہ پڑھنا سورہ تحریم 28واں پارہ۔ میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ سامنے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو اسی وقت اس نے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اپنے پاس بلا لے، بس اسی وقت اسی حالت میں جنت میں چلے۔ تو حزقیل بھی نہیں ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی،
وہ 27 بندے یا 25 بندے جن کو مولا امام زمانہ علیہ السلام کعبے کی پشت سے نکالے گے، وہ 7 صاحبان جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، اصحاب کا ساتھ وہ شام میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی جناب سلمان مدائن میں مدین میں، اچھا یہی میں ابھی بات کر رہا تھا، یوشع بن نون وسیع موسیٰ مدین میں مدائن میں، اور ابو دجانہ انصاری مدینہ میں، جتنے جہاں کہیں بھی ہوں گے مگر ان کو اٹھائیں گے کہاں سے؟ ان کی قبروں سے نہیں، پشت کعبہ سے۔ اور بھلا کیوں گے ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ منبر بصرہ پر مولا امیر کائنات نے صلوات پڑھا، امیر کائنات نے فرمایا تھا انا الباعث من فی القبور، میں وہ ہوں کہ قبروں سے اٹھاؤں گا بندوں کو۔ اس وقت کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آئی بات ہے، تو یہ اسی کا بوتا ہے، قبروں سے نہیں اٹھا رہا، کعبہ کی پشت سے نکال رہا ہے۔ جی جی، وہ پہلا امام تھا ہمارا، یہ آخری امام ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کے خزانوں کا مالک، تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک، اور جس کو حفیظ بھی کہا، علی بھی کہا، صلوات اللہ۔